السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر چن لیا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہی تو تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران ورس 33 اور 34۔ ان آیات کو ہم ٹاپک دیں گے، ہم ٹائٹل دیں گے کہ نیک لوگوں کی اولادوں کو بھی اللہ چن لیتا ہے۔ یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ انعام کے طور پر ان کی اولادوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ ٹائٹل دیں گے، لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے آپ نے میری کل والی ویڈیو 5 منٹ کی ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھنی ہے کہ کیا حالات تھے جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے پر وہ تیار نہیں ہوئے تھے۔ اب ہمارے لیے ان آیات میں سمجھنے کی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ سمجھنے میں ہمیشہ ہی انسان نے غلطی کی ہے۔ دونوں اہم پوائنٹ ہیں، دونوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ آ جاتی ہے، یہ تو بات ہوئی پیغمبروں کی۔ پیغمبروں کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، یہ اللہ کا ایک خاص اعزاز ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے سارے بیٹے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اور پھر ان کے بعد حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں سے حضرت یوسف، اور پھر اس طرح حضرت داؤد، حضرت سلیمان، تو ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی نبی بنا ہے تو ان کی اولاد میں برے لوگ نہیں تھے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کو ہی دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے کس طرح سے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا، اور پھر یہ ساری پلاننگ کی، اور اس طرح پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے بھی حضرت نوح کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ لیکن کم مثالیں ملتی ہیں، زیادہ مثالیں نہیں ہیں، کم مثالیں ہیں۔ ایسے ہی عام زندگی میں بھی اگر ایک انسان خود نیکی کے راستے پر چلتا ہے، خودداری کے راستے پر چلتا ہے، سچائی اور امانت داری کے راستے پر چلتا ہے، اور سچائی اور امانت داری کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اسے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں تو وہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صلے کے طور پر، انعام کے طور پر اللہ اسے نیک اور صالح اولاد سے نوازتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جو کسی کا حق کھاتے ہیں، جو ہٹ دھرمی والی زندگی گزارتے ہیں، تو اکثر ان کی اولاد ان کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ وہی اولاد جو دعائیں مانگ مانگ کے لیے ہوتی ہے، وہ خود کہنے لگ جاتے ہیں کہ کاش یہ ہوتی ہی نہ۔ تو اس لیے اگر انسان یہ چاہتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد صالح ہو، ہماری اولاد فرما بردار ہو، تو ہمیں اپنے اعمال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیکی کے راستے پر چلے تو آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ آپ خود نیکی کے راستے پر چلیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، یہ چیز آپ کو اپنی اولاد میں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، دوسروں کو قرآن پڑھانا اور سمجھانا شروع کر دیں، اپنے بچوں پر بھی کوشش کرتے رہیں، لیکن یقین جانیے آپ کے بچوں کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ رب العزت اپنے سپرد لے لیتا ہے۔ ویسے ہی یہ ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے، ہم تو صرف ان کے گارڈینز ہیں، ہم تو صرف ان کے محافظ ہیں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے بچوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، ان کو اللہ کا دین سکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے دل میں بھی اس چیز کی رغبت، اس چیز کا شوق اور اس چیز کی محبت ڈال دے گا۔ ان کو آپ کے ذریعے سے اچھی صحبت ملے گی، اچھا ماحول ملے گا۔ تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے سمجھنے کا، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول بن کر نہیں آئے تھے۔ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ تمام سپیشیز میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کے لیے چنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان سے پھر ان کو آدمی ثانی کہا جاتا ہے۔ جب طوفان نوح آیا، ساری دنیا غرق ہو گئی، دوبارہ
ان سے زندگی کا دوبارہ سے آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ خود کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے، اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ان کے ایک بیٹے اسحاق سے اگر بنی اسرائیل ہیں تو دوسرے بیٹے اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر آل عمران کا ذکر اس لیے آیا اگرچہ یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں، حضرت سلیمان کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے، حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے یہ، اور عیسائی خود کو آل عمران سے منسوب کرتے تھے۔ تو ان کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ جو عیسائی وفد آیا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو ایک تو توحید سمجھانی ہے جو آئندہ آنے والی آیات میں ہم دیکھیں گے، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہلا نبی بنا کر نہیں بھیجا، اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، اور انسان ان انبیاء کا ساتھ دینے کی بجائے انسانوں نے انبیاء کے مقام کو سمجھا نہیں ہے۔ اور یہ چیز آج ہمیں مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کس لیے آتا ہے، اس کی اتباع کی جائے۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، لیکن نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اب ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں جس وجہ سے ہم رسول اللہ کے مقام کو صحیح طرح سے پہچان نہیں سکے۔ اس میں نمبر 1 پہ جو چیز آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی محبت کو صرف جو ہے وہ آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، حصول ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھی سی محفل میلاد مناتے ہیں، اور پھر اس میں مہنگی سے مہنگی ڈشز پکوائی جا رہی ہیں، اور پھر گجرے تیار کیے جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے لباس، سب سے مہنگی نعت خواں بلائی جائے گی، اور پھر بڑی اچھی ڈیکوریشن کی جائے گی۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اہتمام کریں گے، ہم قوال بلائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس محفل میں ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کوئی وہ مجسمہ نور ہے، اور پھر یہ کہ جن کا کوئی سایہ نہیں ہے، جن کی ذات معجزوں سے بڑی ہوئی ہے، جن کے آگے پیچھے فرشتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کمال تھا، آپ کی ذات با کمال تھی، لیکن با کمال انسان تھے، انسانیت کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ما فوق الفطرت چیز بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جیسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز تھے آپ، کہ جیسے لوگوں نے کہا کہ ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں جو وہ کرتے تھے، وہ تو نور تھے، ان کے تو آگے پیچھے فرشتے گھومتے پھرتے تھے، اور وہ تو بہت ہم سے ہٹ کے کوئی چیز تھے۔ تو فرمایا انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، بازاروں میں پھرتا ہوں، مجھے رفع حاجت ہوتی ہے، تو میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارے اندر مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ تمہاری زندگی کی ہر موقع پر رہنمائی کر سکوں۔ اور پھر ایک اور مقام، آپ کے مقام میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے احترام اسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارے ہاں عظیم ہستی گزری ہیں، جیسے پہلی قوموں میں عظیم ہستیاں گزرا کرتی تھیں، اور وہ ان کا احترام صرف یہ کرتے تھے کہ ان کی برتھ ڈے منا لی، ان کا وفات کا دن منا لیا، اور ان کی یاد میں کہ انہوں نے یہ کارنامے کیے ہیں کوئی تقریب رکھ لی، صرف اتنا سا احترام دینے کو ہی رسول اللہ کا یا پیغمبر کا اصل مقام سمجھ لیا۔ یا پھر کیا کیا کہ رسول جو تعلیمات لائے تھے اس کو صرف ہم نے چند ریچولز کے ساتھ منسوب کر دیا کہ مذہب یا رسول کا تعلق تو صرف چند رسومات کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، وظائف کے ساتھ ہے، چند اخلاقیات کے ساتھ ہے، چند سنتوں کے ساتھ ہے، جبکہ رسول ایک پورا نظام لے کر آئے ہیں۔ کسی کو آپ سے مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ صرف میلاد مناتے رہیں گے، آپ صرف ولادت اور وفات کے دن مناتے رہیں گے، پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ تب ہوگا جب آپ نکل کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کریں گے، اور پھر جب آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور پھر جب آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، جب آپ چاہیں گے کہ دین، اللہ کا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی بالادستی ہو، اور مجھے ہر اپنے کام کے اندر اللہ کے نبی کا دین چاہیے،
وہ میرے گھر میں شادی کا فنکشن ہے، وہ میرے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کسی کی غمی کا فنکشن ہے، کوئی بھی موقع ہے، میری پرسنل لائف ہے، میرا لباس ویسا ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کا لباس تھا، میرا بول چال ویسا ہونا چاہیے، میرا اٹھنا بیٹھنا ویسا، یہ نبیوں کا مقام ہے جس کو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ انسانوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کبھی اس میں اضافہ کیا ہے، کبھی اس میں کمی کی ہے، تو نبی کو اس کا صحیح مقام دینا، اس چیز کی آج بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔